کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، اپنا تو عقیدہ ہے۔ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی۔ صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے، اعزاز میسر ہے۔ میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی۔ یاد رکھو یہ صحابہ اکرام نے ہمیں ثابت کر کے دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم ہے نا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات کرنا، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام ہے بیٹے کا عبداللہ۔ عبداللہ اور حضرت امام حسین بچپن کا عالم ہے، آپس میں کسی معاملے پر رنجش ہو گئی، کسی چھوٹے سے معاملے پر رنجش ہو گئی۔ امام حسین بولے، فرمایا اے عبداللہ ابن عمر یاد رکھنا، انت ابن الغلام، تو تو غلام کا بیٹا ہے، تو تو نوکر کا بیٹا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حسین ابن علی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ تانا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں خیال آیا، میرا باپ 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، 24 لاکھ مربع میل کی خلافت ہے، اور اتنے بڑے سلطان کے بارے میں یہ بندہ مجھے تانا دے رہا ہے۔ دوڑ کر والد گرامی کے پاس گئے، عرض کیا ابا جان ہمیں حسین نے یہ تانا دیا، حسین نے مجھے کہا ہے انت ابن الغلام، تو تو نوکر کا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات سنی امام حضرت سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پر پھولوں کی سی خوشی آ گئی۔ فرمایا یہ مجھے تانا ملا ہے، تمہیں نہیں ملا، جاؤ حسین سے یہ بات لکھوا کر لے آؤ، حسین کے پاس جاؤ، نے کہو یہ بات ہمیں لکھ کر دیں۔ میرے دوست حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑ کر گئے حضرت امام حسین کے پاس، عرض کیا اے امام حسین یہ بات ہمیں لکھ کر دو، میرے والد گرامی یہی فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے لکھ کر دیا کہ انت ابن الغلام۔ لوگوں کو تحریر لے کر عبداللہ ابن عمر جب حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے وہ تحریر بار بار چومی، آنکھوں سے لگائی، فرمایا میرے بیٹے میری وصیت یاد رکھنا، جس دن میں مر جاؤں قبر کے اندر رکھنے کا وقت آئے، فرمایا میرے کفن کے اندر میرے سینے پر یہ تحریر رکھ دینا۔ ابا جان یہ تحریر کیا فائدہ دے گی؟ فرمایا مر کر قبر میں جاؤں گا، وہاں پر آمنہ کا لال آئے گا، نبیوں کا امام آئے گا، رسولوں کا سلطان آئے گا، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں رہے فاروق اعظم تمہارے گھرانے کا نوکر بن کر رہا، آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے بعد بھی فاروق اعظم تمہارے گھرانے کا وفادار ہی رہا ہے، غدار نہیں بنا ہے۔ اور یہ تحریر بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ یہ حالت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی امام حسین کے گھرانے سے محبت کی، لیکن یہاں لوگ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے ہیں، طرح بطرح باتیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو وعامل الصالحات، اگر کوئی بندہ زندگی میں نیک عمل کرتا رہے، میں نے عرض کیا لوگوں ساری دنیا گھاٹے میں ہے، لیکن وہ بندے گھاٹے میں نہیں جو عمل صالح کرتے رہے۔ پہلی بات ایمان رکھا، ایمان کے بعد نیک عمل کیے،
لیے تیسری بات ہے وتواصوا بالحق، حق کی بات کرے. یہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب ہو تو بندہ حق کو دبا جائے. اگر کوئی غریب کنڈا انسان ہو بندہ حق ان کے سامنے بیان کرے. بندہ جہاں بھی ہو، اقبال چیخا تھا، اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزان لا الہ. بعض بندوں کو بعض مقامات پر بڑا حق یاد آتا ہے، لیکن بعض مقامات پر وہ حق کو دبا جاتے ہیں. یہ حسین کی ریت نہیں. 59 ہجری کے اندر یزید پر سر اقتدار آیا. یزید نے امام ہمام امام عزیز شان کی جانب میرے دوستو پیغام بھیجا. پیغام کیا بھیجا؟ پیغام بھیجا اے حسین ابن علی میرے ہاتھ پر بیعت کرو. خدا کی قسم میرے دوستو سوچو اتنی بڑی سلطنت ہے لیکن یزید کو ڈر کسی کا نہیں ہے. یزید کے دل میں اگر ڈر ہے تو اسے یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں حیدری کچھار کا ایک شیر زندہ ہے. جب تک وہ میری بیعت نہیں کرے گا میرا کام سیدھا کبھی نہیں ہوگا. پیغام بھجوایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ یزید کی کیفیات دنیا کے سامنے. یزید کتوں کو آپس میں بھیڑی کرواتا ہے. یزید لونڈے اور لوڑیوں کو ناچ میں مگن رکھتا ہے. صبح سے شام تک شراب میں دھوت رہنا اس کی زندگی کی روٹین بن چکی ہے. میرے دوستو نمازوں کو بالارادہ دیش نکالا دے رکھا ہے اور لوگوں کوئی بھی ایسی روٹین نہیں جس سے اس کی مسلمانی ٹپکتی ہو. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ فاسق کو وہ سلطنت سنبھالنے کا اہل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان الفاسق لیس من اہل الولایت فانه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغیرہ. لوگوں جو بندہ فاسق ہو وہ اپنی ذات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بتاؤ وہ حکومتی معاملات کیسے سمیٹے گا. یہ بات جانتے ہیں نا. حضرت امام حسین نے فرمایا اسے کہو وہ کس سے بیعت لینے کی بات کر رہا ہے؟ حق ہے یا نہیں؟ بولو حق کی بات ہے یا نہیں؟ آج یزیدی پیدا ہوئے. یزیدی نے اپنی قلم اٹھائی، کہنے لگا یہ یزید بھی ایک شہزادہ تھا. یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے. میں نے کہا لوگوں آج یہ وہ مسئلہ بنا. کسی نے کہا تھا کہ مدعی سست گواہ چست. لوگوں یزید مر چکا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا. 64 ہجری کے اندر یہ مر چکا. اس کا بیٹا جب بیٹا اس کی سلطنت کو سنبھالنے لگا، وہ بیٹا کہنے لگا میں اس سلطنت پر کبھی بھی متمکن نہیں رہوں گا. کہنے لگا کیونکہ اس سلطنت کی جڑوں کے اندر آل بیت کا خون مجھے نظر آتا ہے. بیٹا باپ کو صحیح نہیں کہتا. 1450 سال کے بعد ایک یزیدی رائٹر کہتا ہے یزید بڑا سچا تھا. مدعی سست گواہ. سمجھ آئیے بات کی. 1450 سال بعد اگر ایک بندہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یزید بھی شہزادہ تھا جی وہ جنتی ہے، وہ غلط بات کرتا ہے. جب اس کا اپنا بیٹا مطمئن نہیں ہے تو یقیناً یہی بات ہے کہ اس پر کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہے. میرے بھائی میرے دوست امام علی مقام نے اسے پیغام بھجوا دیا. آپ نے حق کی بات کی، یہ مدینہ منورہ میں کی. میرے دوستو پھر اسی سلسلے میں امام ہمام نے مدینے کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ظالم مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے. یہ رسول اللہ کا شہر ہے، یہ آمنہ کے لال کا شہر ہے، اس کی عزت پامال نہ ہو جائے. مکہ مکرمہ میں حسین ابن علی نے جا کر ڈیرا لگا لیا. 3-4 ماہ وہاں گزارے. جب مکہ سے جانے لگے کوفہ کی جانب صحابہ سمجھانے لگے ہمارے بھائی حسین کرم کرو، ہماری بات مان جاؤ، کوفہ کی جانب نہ جانا. وہ ظالم ہیں، وہ اتنے بڑے ظالم ہیں. انہوں نے حضرت شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کروایا. انہوں نے تمہارے بھائی حسن کو شہید کروا دیا اور تم سے بھی بھلائی نہیں کریں گے. ہمارے بھائی حسین مان جاؤ. آپ فرمانے لگے فرمان لوگوں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا
کچھ رہے نہ رہے خدا کا نام۔ امام علی مقام نے یہ ثابت کر دیا، اپنے لیے نہیں رب کے لیے جا رہا، رب کے لیے میرا جاننا ہے۔ یزید کو یہ پیغام دیا، فرمایا جان لے میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یہ جو میرے ہاتھ ہیں کتنی بار ان ہاتھوں کو نبیوں کے امام نے بوسے دی، جس زبان سے تو اپنی بیعت کا مجھ سے اقرار کروانا چاہتا ہے یہ زبان نبی کریم نے کئی بار چوسی ہے، اور آمنہ کے لال کے دل کا قرار حسین ہے۔ نبیوں کے امام کے دل کا قرار اور چین، کسی نے بڑی سونی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرار جانو دلے مصطفیٰ حسین سے ہے، قرار جانو دلے مصطفیٰ حسین سے ہے، شکست دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے، اور علی کے لال سے مت کر سوال، بیعت کا یزید ہوش میں آ کے سامنا حسین سے ہے۔ اس حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو یہ میرا امام ہے، امام نے کربلا کی دھرتی پر ڈیرا جمایا، پانی بند کر دیا گیا۔ عمومی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو تکلیف دی جائے، شدت کی مصیبت میں ڈالا جائے، بڑے بڑے مطالبات منوا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کا خیال ہی خیال است و محال است و جنون نکلا۔ میرے دوستو وہ ثابت نہ کرا سکے کہ امام علی مقام اب نڈھالی کی کیفیت میں پانی بند ہو جانے کی صورت میں ہماری بات مانے۔ میرے امام ہمام 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے ہیں، ان کو حق کی تلقین کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بولیے؟ حق کی تلقین کر رہے ہیں، ان کو یہ فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں قابل سر تکریم بلبل چمنستان رضا جناب خالد حسین خالد صاحب تشریف لائے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام ہمام امام علی مقام نے وہاں کربلا کی دھرتی پر بھی حق کو نہیں چھوڑا۔ دوستان گرامی کا 22,000 کا لشکر جرار ہے، امام علی مقام ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو کیا فرما رہے؟ فرما لوگو یاد رکھو پوری کائنات میں اس وقت رسول اللہ کا کوئی نواسہ زندہ نہیں ہے، اگر کوئی نواسہ زندہ ہے تو وہ ایک حسین ابن علی ہے۔ فرما لوگو تمہیں نہیں پتا، یاد رکھو میں ہی وہ حسین ہوں جو رسول اللہ کے کندھوں کی سواریاں کیا کرتا تھا، میں ہی وہ حسین ہوں جو رسول اللہ کی زبان چوسا کرتا تھا۔ فرما ظالموں مجھے پہچانو، اگر مجھے شہید کر دو گے کل اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسے کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اتنی بڑی مشکلوں میں بھی امام علی مقام نے حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہماری کسی سے تھوڑی سی ناچاکی بن جائے نا تو ہم ذرا اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کو کر گزرتے ہیں، چھوڑو اس کو، ہم نے کیا کرنا ہے۔ سارا گھرانہ میرے امام کا انہوں نے ذبح کر دیا، بچوں کی جوانیاں لٹ گئیں، بھائیوں کی عزتیں لٹ گئیں، لیکن خدا کی قسم اب بھی امام ہمام میں انہیں سمجھا رہے، ظالموں اب بھی سوچو مجھے شہید کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر میرا خون نہ حق کرو گے کل خدا رسول کو کیا جواب دو گے؟ پھر آخر میں فرمایا اگر تم نہیں جانتے چلو مدینہ منورہ کی دھرتی پر، چلو مدینہ پاک میں میرے رسول اللہ کے صحابہ میں سے حضرت مالک بن انس زندہ ہیں، ان سے جا کر سوال کرو میں کون ہوں۔ اگر تم مجھے نہیں جانتے جا کر عبداللہ ابن زبیر سے سوال کرو، وہ مدینہ منورہ میں تمہیں میرے بارے میں علم بتائیں گے۔ پتہ یہ چلا
1450 سال بعد آج حسین حسین کرنے والا حضرت امام حسین اور اہل بیت اور حضرت صحابہ کرام کے درمیان اختلاف بیان کرے، لیکن امام حسین وہ عزت معاب شخصیت جو میدان کرب و بلا میں بھی اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے نبی کے صحابہ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرما رہے ہیں تم مجھے نہیں جانتے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، وہاں حضور کے جو صحابہ ابھی زندہ ہیں ان سے میرے بارے میں سوال کرو۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات۔ اتنے بڑے ان کی جانب سے گھمبیر حالات ہیں، لیکن امام علی مقام انہیں حق کی بات سمجھا رہے ہیں۔ آخری بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، ذرا مشکل حالات آ جائیں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن میرے حسین نے ساری زندگی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں بچپن سے چلے 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر ہو گئی، امام علی مقام نے قدم ب قدم صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پہلی بات سنیے میرے دوستو، وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب حضرت امام حسن ابن علی کو زہر پلایا گیا، ان کے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے، ان کی انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی۔ امام حسین نے دیکھا، فرمایا میرے بھائی حسن تمہیں کسی بندے نے زہر پلایا ہے، تمہاری انتڑیاں کٹ رہی ہیں، مجھے فرماؤ میں اس بندے سے بدلا لوں گا۔ امام حسن بولے، فرمایا میرے بھائی حسین مجھے کسی بندے کا کوئی علم نہیں، میں کس کا نام لوں گا؟ فرمایا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں، تم سے زیادہ میرا بہتر فیصلہ میرا رب کرنے والا ہے۔ آج ہمارے بھائی کو ایک بندہ صرف ایک چھڑی مارے، کوئی دیکھے تو صحیح، ہم کتنا تھانوں میں اسے گھسیٹیں گے، کس کس عدالت کا منہ سے دیکھنا پڑے گا، ہم کتنی خجالتوں میں اس بندے کو دھکیل دیں گے، لیکن خدا کی قسم یہ امام حسین کا صبر ہے، دل ہے اداس منہ میں خدا کا کلام ہے، اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے۔ بھائی قربان ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن خدا کی قسم امام حسین نے صبر کا دامن، بولیے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر میدان کرب و بلا کی کیفیت دیکھیے، امام حسین اپنے خیمہ سے نکلنے لگے۔ آج لوگوں نے ہمیں جزا فضا کا سبق سنایا، روز لوگوں کو رونا پیٹنا دیا، جتنا کوئی زیادہ روئے جتنا زیادہ کوئی پیٹے کہتے ہیں یہ زیادہ حسینی ہے۔ میں کہوں گا لوگوں یاد رکھو، امام حسین کا کام رونا رولانا نہیں، امام حسین کو ایک شخصیت میں دنیا کی بہادری کا نام ہے، قوتوں کا کوئی حمالہ میرا حسین ہے، اور طاقتوں کا مجسمہ میرا حسین ہے۔ دنیا کو بتایا ہے اگر تمہیں صبر کی تعریف کہیں اور نہیں ملتی، حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو، صبر پتہ چلے۔ خیمے سے باہر نکلنے لگے نا امام علی مقام، گھر میں جو بیویاں بیٹیاں بچیاں بہنیں موجود ہیں، حضرت سیدہ زینب چونکہ ان میں سے سمجھدار اور بڑی تھی، ان کو وصیت فرمانے لگے۔ فرمایا میری بہن زینب میری وصیت یاد رکھنا، اے میری بہن میں تمہیں اور رب کا واسطہ دے کر بات کر رہا ہوں، میری بہن میری وصیت یاد رکھنا۔ فرمایا جب میری لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے، میرے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، ان پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے روندنے کی تمہیں سمجھ آئے، فرمایا میری بہن ویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، فضا نہیں کرنا، اے میری بہن ایسے ہی صبر کرنا جیسے کل رسول اللہ دنیا سے گئے، تیری امی حضرت فاطمہ نے جیسے صبر کیا تھا، ایسے صبر کرنا۔ کہ اسے سنا رہے ہیں حضرت سیدہ زینب سنتی رہی، فرما میرے بھائی حسین اب میری بھی سنیے، تم حسین ہو میں زینب ہوں، میں تمہیں یہ باور کروانا چاہتی ہوں جب تک تم میری نظروں کے سامنے ہو تم حسین ہو میں زینب ہوں، لیکن جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے زینب زینب نہیں رہے گی، حسین بن جائے گی۔
اے میرے بھائی تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. جس باپ کا خون تمہاری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی ہے. جس فاطمہ کا دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا. اے میرے بھائی تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. ہاں فرق ہے ایک ہے وہ یہ کہ تمہارے سر پر تمہارے نانا کی پگڑی سجتی ہے میرے سر پر امی کی چادر. فرق ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدہ زینب کا صبر کیا ہے. جب عورتوں کا صبر یہ ہے تو بتاؤ مردوں کے صبر کا عالم کیا ہوگا. آخری بات میں انتظار نہیں کروانا چاہتا, جناب خالد حسن خالد صاحب تشریف لے آئے, بات کرنا چاہتا ہوں. آخری جنگ قادسیہ ہوئی.